بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ 18 پارہ اور سورہ نور ابھی پڑھی جا رہی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں یہاں تک پڑھا تھا اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیت ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، اور پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہے۔ آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں
پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کر کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے کہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالتیں خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ ملوک تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور وہ علیم الحکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم الحکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ اوڑھنیاں اوڑھ کے ہی رکھیں، چاہے عمر بھی ہو جائے تو اچھا ہے ان کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہماری جوان بیٹیاں، جوان بچیاں بغیر دوپٹوں کے گھروں میں بھی پھرتی ہیں، اور لباس بھی انہوں نے پینٹیں شرٹیں پہنی ہوتی ہیں، اور گھر سے باہر بھی وہ ایسے ہی نکل جاتی ہیں بغیر دوپٹوں کے۔ تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جو عمر رسیدہ عورتیں ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ تم اگر لے کر ہی رکھو، اوڑھنیاں اوڑھ کے ہی رکھو تو تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن اگر تم اتار بھی دو، اگر تم لباس تم نے اچھا پہنا ہوا ہے جس میں تمہارا جسم نہیں نظر آ رہا، تو اگر دوپٹہ اتار بھی دو تو کوئی موزیکا نہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہماری جوان بیٹیاں جو ان میریڈ ہیں، سب مائیں بہنیں ہماری ایسے ہی گھروں سے باہر بغیر دوپٹوں کے نکل جاتی ہیں، اور آج کل تو ایک فیشن بن گیا نا بغیر دوپٹوں کے گھر سے نکلنے کا،
کہ یوں مردوں کی طرح جیسے دوپٹہ مردوں پہ نہیں ہے نا، تو اب مردوں کی طرح عورتیں بغیر دوپٹے کے نکلتی ہیں۔ فرق کیا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا، کہ ایک تو مرد کی داڑھی ہے، عورت کی داڑھی نہیں ہے، اور عورت حجاب کرتی ہے، مرد حجاب نہیں کرتا، لیکن وہ ستر چھپاتا ہے، عورت کو بھی ستر چھپانے کا حکم ہے، لیکن عورت کو ساتھ میں پردے کا بھی حکم ہے، یعنی کہ حجاب کا، وہ حجاب نہیں جو صرف سر پہ خالی ایک رومال کی طرح لپیٹا جائے، سینہ ننگا رہے، ویسا نہیں، پورا سر سے منہ مطلب سر سے لے کر پاؤں تک، کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے، تو کچھ ایسا طریقہ ہو، آنکھ ایک نظر آنی چاہیے یا دو بھی نظر آ جائیں تو وہ موضع کا نہیں، لیکن کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ ضرورت کے وقت باہر نکلیں عورت، تو ایسی دندناتی نہ پھریں۔ تو لیکن ہمارے بہت ہی الٹا چل رہا ہے سارا نظام، اور پھر پریشانیاں آتی ہیں اور عذاب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت سارے معاملے ہوتے ہیں، تو کام ہمارے رکے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکموں کو جو ہے نا وہ غور نہیں کرتے، ان کو مانتے نہیں ہیں، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں جتنا بھی ابھی پڑھ رہی ہوں 10 رکوع کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو، بار بار یہی کہا ہے کہ سنتوں پہ جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور اس گھر میں آتا رہتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، جہاں قرآن بار بار کھلتا ہے، بار بار اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، مائیں جو ہیں اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کریں، مطلب پردے کا تھوڑا خیال رکھیں خود بھی، مطلب جب آپ خود ہی نہیں رکھیں گی، یا سم ٹائم میں نے ایسا دیکھا ہے کہ خود تو وہ پردہ کریں لیکن بیٹیاں ہی نہیں مانتی، بیٹیاں نہیں کرتی، تو بیٹیوں کو احساس کرنا چاہیے کہ اگر ماں نے پردہ کیا ہے، ماں اگر کہہ رہی ہے تو اس کا حکم مانے، وہ اپنے سے خود سے نہیں کہہ رہی، وہ اللہ کے قرآن کا حکم سنا رہی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بیٹیوں کو سب کو ہدایت دے، ماں کو ہدایت دے کہ اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کریں اور جلد ہی واپس لوٹ آئیں۔ یہ بہت غلط راستہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے، کہ بالوں کو ڈائی کر کے، بالوں کو کھول کے، فل میک اپ کر کے اور دوپٹے اتار کے ہم دندناتی پھرتی ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر بھیڑیے پھر رہے ہیں انسان کے روپ میں، پھر وہ جیسے مرضی ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، بہت سارے کیس سامنے آتے رہتے ہیں عزتوں کے لوٹنے کے، کوئی خاموش اور بے بس رہتی ہیں اور کوئی آواز اٹھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ بس ہر ماں بیٹی اور بچیوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا اس طرح سے اوپن باہر نہ آئیں، ورنہ بھیڑیے کھا جاتے ہیں، جو انسان کے روپ میں پھر رہے ہیں تاک میں۔ ایک چیز لپیٹی ہوئی ہے، کور میں ہے، تو اس میں مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس پہ وہ ٹافی کی مثال ہے، جیسے ٹافی یا چاکلیٹ اس کو ریپ کیا ہوا ہے تو اس میں مکھی نہیں بیٹھے گی، جب آپ کھول کے اس کو رکھیں گے تو اس پہ مکھیاں بیٹھیں گی۔ تو وہ سیم مثال عورت کی بھی ہے کہ وہ ننگا چہرہ ننگا لے کے جائے گی ایسے اپنا آپ، تو وہ پھر جو شریف لوگ بھی ہیں ان کی بھی نظریں آپ پہ پڑیں گی، تب بھی آپ گناہ گار ہوں گی، کہ وہ جو شریف مرد ہے وہ نہیں چاہتے مطلب دیکھنا، پھر بھی ان کی نظر اگر پڑ جاتی ہے تو کون گناہ گار ہو۔ تو نہ مردوں کو خراب کریں، اور نکلیں تو اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلیں چادر میں، چہرے کو ڈھانپ کے نکلیں، اپنے ہاتھوں کو چھپا کے نکلیں، پاؤں کو چھپا کے نکلیں، کوئی شخص آپ کو تنگ نہیں کرے گا کبھی بھی۔ میں اپنے الہادی چینل میں بھی پردے کے ٹاپک پہ بات کرتی رہتی ہوں، آپ لوگ سنتے تو ہوں گے، تو اس میں سورہ نور میں بھی پردے کا بہت زیادہ ذکر ہے، تو اس لیے میں نے یہ آپ سے بات چھیڑ دی۔ تو اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دلوں میں اترے، کوئی ایک ہی عمل کر لے، کوئی ایک ہی اگر اس پہ چل پڑا تو آگے پھر 1 سے 2، 2 سے 3، پھر انشاءاللہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم نے پہنچایا تو کوئی تو ہے جو اس کو سن رہا ہے اور اس پہ عمل کر رہا ہے۔ چلیں اس سے آگے سنیں۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے
کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو تو اجازت لیے بغیر نہ جائے۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سڑک جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ 15 رکوع پہ سورت نور کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ 18 پارہ ابھی چل رہا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں تو ایسے خاموشی سے یہاں سے نکل نہیں جانا ان کی اجازت کے بغیر، یعنی کہ جب وہ اجازت دیں جس کو، یعنی کہ جو اجازت مانگے اگر وہ اجازت دیں تو وہاں سے جاؤ، اگر وہ کہیں کہ بیٹھے رہو تو بیٹھے رہنا ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلب آنر دی ہے، عزت دی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی سنتے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ جو وہ طریقہ کار تھا ان کا، مطلب جو وہ جس طرح وہ عبادت کرتے تھے، جس طرح وہ مطلب ادب کرتے تھے، بچوں کا بڑوں کا محبت جیسے کرتے تھے، جس تحمل مزاجی سے بولتے تھے، اسی طرح ہمیں بھی بولنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تحمل مزاجی اختیار کریں، پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بولیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنا ہو سکے درود و سلام بھیجیں تاکہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں پڑیں۔ ہم یہ فالتو چیزیں چھوڑ دیں جو ہم اوٹ پٹانگ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ریلز، تو یہ چھوڑ کے ہم قرآن کو پکڑیں اور قرآن کھولیں۔ اس میں قرآن نے کیا بتایا ہمارے لیے، اللہ نے کیا قرآن میں ہمارے لیے بتایا، وہ پڑھنا ہے، وہ سیکھنا ہے۔ یہ فالتو کی چیزوں جو ہمیں کچھ نہیں دینا، یہ ٹائم ویسٹ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اچھی چیزیں سیکھیں، اچھی چیزیں سنیں تو اچھی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اور واچ ٹائم پلیز ضرور پورا کریں۔